اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ یہ سورہ ہود کی ایک آیت ہے۔ سورہ ہود میں پیغمبروں کی دعوت برابر دی جا رہی ہے، اور یہی بات آپ کو میں نے بتائی تھی کہ دیکھو علاقہ بدلی ہوتا ہے، پیغمبر بدلی ہوتے ہیں، ماحول بدلی ہوتا ہے، لیکن دعوت کے اندر کوئی بال برابر کمی نہیں آ رہی، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ ایک ہاتھ بھی اس کی حمایت میں نہ اٹھے، ایک زبان ہم آواز ہونے کے لیے تیار نہ ہو۔ اللہ کا یہی مطالبہ ہے کہ بس میری یہ بات ہے، میرے بندوں تک پہنچا دو۔ انبیاء کو کہا کہ تم صرف خوشخبریاں سنانے والے ہو اور ڈراوا دینے والے ہو، یعنی ایک بات ہے اپنے سامنے بھی رکھو، اپنی قوم کے سامنے، اپنے رشتہ داروں کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے، اور وہ بات مان لے تو ان کو خوشخبریاں سنا دو کہ بس تم خوش قسمت ہو۔ جو بڑوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی ہے، اگر تمہارے دل کے اندر اس جگہ پا لی اس جگہ نے، تو سب پھر خوشیاں مناؤ۔ پھر کیا معاملہ ہے پریشانیوں کا؟ پھر تو تمہارے لیے خوشخبریاں ہیں، تمہیں خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں کہ چند لمحوں، چند منٹوں اور گھنٹوں، اور یہ زندگی کا معاملہ ہے، کتنی زیادہ کتنی اور جیو بتاؤ، 50 سال، 60 سال یا 30 سال، اور ویسے 30 لمحوں کا بھی پتہ نہیں ہے، زندگی کسی ٹائم ختم ہو سکتی ہے۔ اور اگر آپ نے فیصلہ کر لیا آپ نے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا بندہ نہیں ہوں، بس یہ دو باتیں ہیں، لیکن دو باتیں مل کے ایک بات بنتی ہے۔ یہ نہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں بس اتنی بات نہیں، یہ ادھوری بات ہے۔ یہ قرآن کا میں آپ کو نچوڑ بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی کہے کہ میں بس صرف اللہ کا بندہ ہوں، جی ابھی ادھوری بات ہے۔ مکمل بات یہ ہے کہ میں کسی اور کا بندہ نہیں ہوں، بس یہ اب بات مکمل ہو گئی۔ ما لکم من الہ غیر، اس کے علاوہ تمہارا کوئی اور الہ نہیں۔ اے قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، یہ آدھی بات، اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں ہے، اب بات مکمل ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور کی طرف نہیں جھکنا ہے، یہ مطالبہ ہے۔ اس کو ماننا ہے تو اکیلا مانو، ماننے والے بے شمار ہیں لیکن اکیلا ماننے والے بہت کم ہیں۔ مالک فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ اکثریت ہے، ماننے والوں کی اکثریت ہے، خود مالک فرما رہا اکثریت ہے۔ مانتے ہیں، کیسے مانتے ہیں؟ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، بس یہ مسئلہ ہے۔ یہ ماننا گویا پھر نہ ماننا ہے اللہ کے نزدیک۔ کہ اگر تم جس طرح کسی کو اگر کوئی پانی دیا جائے تو اچھی بات ہے، لیکن جب بیچ میں زہر ملا کے دیا جائے بتاؤ پھر کیا معاملہ ہو گیا؟ آپ پانی پلا رہے ہیں، شربت پلا رہے ہیں، اگر اس کے اندر بادام بھی ڈال دیں لیکن زہر بھی ڈال دیا ہے تو پینے والا کہے گا یار اس سے بہتر تھا نہ پلاتا۔ یہ جو تم نے پلا کے معاملہ کیا ہے نا، یہ تم نے اور زیادہ مسئلہ۔ اسی طرح اللہ کی بندگی اگر کرنی ہے، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، مالک کا مطالبہ یہ ہے کہ صرف میری کرنی ہے، بس کسی اور کی نہیں کرنی ہے۔ کسی اور کی تو بس پھر خیر نہیں تمہاری۔ اور اگر یہ نقطہ آپ کو سمجھ آ گیا، قرآن کا یہی انداز ہے، الحمدللہ سے لے کر والناس تک آپ کو یہی مسئلہ ملے گا۔ اور اس سورہ کے اندر، سورہ ہود، اس کے اندر تو پیغمبروں کی دعوت ہے۔ ہر پیغمبر نوح علیہ السلام کی 950 سال کی دعوت ہے، نماز روزے کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔ پہلے یہ تو مانو کہ تمہارا معبود کون ہے، تمہارا داتا کون ہے، تمہارا دستگیر کون ہے، تمہارا مشکل کشا کون ہے، تمہارا حاجت روا کون ہے۔ 950 سال بیت گئے، صبح شام کی دعوت ہے۔ کوئی ہفتے بعد پروگرام نہیں ہوتے تھے یا ماہانہ پروگرام نہیں ہوتے تھے۔ مالک نے نقشہ کہتا ہے کہ نوح علیہ السلام کہتے ہیں میں نے صبح شام ان کو پکارا ہے، چوکوں کے اندر جا کے، چوراہوں کے اندر جا کے، مجمعوں کے اندر جا کے یہی بات کہی ہے میں نے ان کو۔ اور اکیلے میں بھی کہ اگر کوئی ملا ہے تو اس کو اکیلے میں بھی یہی سمجھایا ہے کہ کہیں چپ کے آرام سے سمجھایا ہے کہ کہیں چڑھ نہ جائے کہ میرے پیارے بھائی غور کر، آخر کیا معاملہ ہے؟ یہ جو 5 اولیاء اللہ کی تم بندگی کر رہے ہو، مرنے کے بعد ان کی قبروں کے اوپر، یہ بخاری کی روایت کے اندر آیا ہے۔ سورہ نوح کے اندر نام آئے ہیں ان کے، جن کے بارے میں قوم کے لیڈر کہتے ہیں، قوم کے رہنما کہتے ہیں، نوح علیہ السلام کی تقریر کے مقابلے میں تقریر کیا کرتے تھے کہ دیکھنا نوح کی بات نہ ماننا، نوح کی بات نہ ماننا، اپنے الہوں کو، معبودوں کو نہ چھوڑنا،
اور بالفرض چھوڑ بھی دیے چونکہ کڑاکے کی دعوت ہے، دلائل کی دعوت ہے، یہ تمہارے ایمان کے اندر کمزوری آ گئی ہے، اس کے بعد دیکھنا اگر چھوڑ بھی دیے تو 5 کو بالکل نہیں چھوڑنا، باقی 5 کو چھوڑے پھر بھی جی کیا بچا آپ کے پاس، ود سوا یوس یوک اور نصر کو بالکل نہیں چھوڑنا، باقی اگر چھوٹے موٹے چھوڑ بھی کوئی اتنا زیادہ بڑا فرق نہیں پڑے گا، لیکن یہ 5 دن بعد ان کو چھوڑ دیا تو پیچھے تمہارے پاس بچا گیا ہے، ختم ہو گیا مسئلہ تمہارا۔ اس طرح قوم کے لیڈر تقریر کرتے تھے اپنی قوم کے سامنے، اور نوح علیہ السلام کہتے تھے ما لکم من الہ غیر، ایک بھی الہ نہیں ہے، ود الہ نہیں ہے، سوا الہ نہیں ہے، ان کو نہ پکارو، ان کے سامنے نہ جھکو، ان کے سامنے رکوع اور سجدے نہ کرو۔ یہ نیک لوگ تھے، ان کے راستے پر چلو، یہ نیک اس وجہ سے تھے کہ یہ اللہ کی بندگی کیا کرتے تھے، تم بھی اللہ کی بندگی کرو، یہ اللہ کو پکارتے تھے، تم بھی اللہ کو پکارو، یہ اللہ کی نظر و نیاز کرتے تھے، تم بھی اللہ کی نظر و نیاز، ان کے طریقے پر چلو، پھر تم کامیاب ہو، پھر خوشخبریاں ہیں۔ اور بالفرض تم ان کو پوجنا پکارنا اگر تم نے شروع کر دیا تو اس کے بعد چاہے تم وقت کے بڑے حاکم ہو، چاہے بڑے سردار ہو، بڑے اونچے منصب کے اوپر ہو، حسن و جمال ہے، دولت کے انبار ہیں، لیکن یاد رکھنا اگر یہ بات نہ مانی، یہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ چلو مانی تب کیا فرق پڑے گا، نہ مانی تب کیا فرق پڑے گا۔ سنو، مانی تو جنت کی بہاریں ہیں، بڑی بڑی بادشاہی کے وعدے اللہ کی طرف سے ہیں، اور نہ مانی تو آگ کا ڈراوا ہے۔ بس یہ انبیاء کا کام ہمیشہ رہا ہے، نذیر و بشیر، بشارت دینے والے، خوشخبریاں سنانے والے۔ کن کو؟ جس نے یہ بات مان لی، قولو لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایک دفعہ یہ بات مان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی پکارے جانے کے لائق۔ تھوڑا سا کھولو تو اس کو، کھولو بات کو۔ علماء کا کام تھا لوگوں کو کھول کھول کر بیان کرنا، یہ ان کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی، انبیاء نے کیا ہے، انبیاء نے کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ اگر صرف اتنی بات کہہ دیتے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، باقی عرس چل رہے ہیں، میلے چل رہے ہیں، دھمالیں چل رہی ہیں، تو بتاؤ کون سا انکار کرتا، کون سا مخالفت کرتا؟ لیکن جب کھول کھول کے بیان کیا گیا، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، کہ تم اور تمہارے سارے بڑے جن کے کہنے کی وجہ سے اس راستے پر چل رہے ہو، اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو، یہ سارے جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے، وہاں تمہیں جانا پڑے گا، تمہیں اس کے اندر دھکیل دیا جائے گا۔ کہیں فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو۔ دیکھیں مجھے کتنی سادہ بات ہے، کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ قال ربکم، تمہارا رب کہتا ہے ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکاروں کا جواب دیتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری اس عبادت کا انکار کرتا ہے، اس پکار کو اللہ عبادت کہہ رہا ہے کہ اس عبادت کا جو، یہ عبادت کا کہیں فرمایا الدعاء هو العبادہ، اور یہ دعا جو ہے پکارے یہی تو عبادت ہے۔ کہیں فرمایا الدعاء مخ العبادہ، یہ جو عبادت کا مغز ہے، ارک ہے، نچوڑ ہے عبادت، یہ جو پکار ہے، یہ اللہ کے لیے اگر نہیں لگاتے ہو، کسی اور کے لیے لگاتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نچوڑ کسی اور کو دے رہے ہو، اور جو پیچھے پھوگ بچا ہے وہ اللہ کی طرف کر رہے ہو۔ بتاؤ، جس طرح دنیاوی لحاظ سے اگر کسی کو یہ جو گنے کی مشین کے پاس لے کے جاؤ اور گنا نچوڑو، رس کسی اور کو دے دو، اور جو پیچھے بھوسا بچا ہے وہ کسی کو کھاؤ نا بھائی، چکھو نا، وہ کہے گا پاگل ہو گئے، یہ میری توہین کر رہے ہو، اصل چیز تو کسی اور کو دے دی ہے اور مجھے کیا دے رہے ہو؟ یہ اصل چیز جو عبادت کا مغز ہے، ارک ہے، یہ تو پکار ہے۔ تو یہ پکار اگر کسی اور کے لیے دو گے تو پھر سنو اللہ کا فیصلہ، مالک فرماتا ہے سیدخلون جہنم داخلا، میں ذلیل کر کے ان کو جہنم کے اندر ڈالوں گا۔ ایک تو تھا نا جہنم کے اندر ڈالنا کیا کم سزا تھی، مالک فرماتا ہے میں ذلیل کر کے ڈالوں گا ان کو، گھسیٹتے ہوئے، ان کو بالوں کی پریشانی سے پکڑ کر، ان کو ذلت کے ساتھ، ان کے سارے امیروں کے ساتھ، ان کے لیڈروں کے ساتھ، ان کے بادشاہوں کے ساتھ، ان کے جتنے جنہوں نے اس راستے پر ان کو چلایا ہے۔ اور چلایا کس نے؟ کسی ریڑھی والے نے نہیں چلایا ہے، بڑے بڑی پگڑیاں ہیں۔ یہ اس امت کے اندر میں اکثر مثال دیتا ہوں، کچھ بھائی کہتے ہیں بھائی کوئی آپ کا ایسا بھی درس ہے جس میں یہ مثال نہ آپ نے دی ہو، میں کہتا ہوں سمجھانے کے لیے دیتا ہوں، ایک ریفرنس پوائنٹ آپ کو دیتا ہوں تاکہ آپ کو پورا سسٹم سمجھ آ جائے۔ دیکھیے محمود الحسن صاحب نے تشریح لکھی قرآن کی تفسیر شبیر احمد عثمانی کے نام سے، 2.5 پارے انہوں نے کیا ہے، ابھی ہمارے پاس یہاں موجود ہے اس کا ریفرنس، 2.5 پارے انہوں نے تشریح کی ہے، اور پھر ان کی موت واقع ہو گئی۔ اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا اگلے شاگرد رشید نے، شبیر احمد عثمانی جن کو کہتے ہیں، اور آج نیچے تقی عثمانی تک اس کو بہترین پرنٹنگ کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے، اور عرصہ دراز تک سعودی عرب سے شاہ فیصل، شاہ فہد بادشاہ کی طرف سے امت مسلمہ کو تحفہ، یہ پہلے ٹائٹل پر لکھا ہوا ہے، امت مسلمہ کو تحفہ۔ اب جب امت مسلمہ کو جو تحفہ دیا گیا ہے وہ سنیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ بالکل صحیح لکھا کہ عبادت تیری ہی ہے،
اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں۔ اور حاشیے پر لکھا کہ اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ اللہ کے بندوں کو، مقبول بندوں کو، یعنی پیارے بندوں کو اگر واسطہ رحمت الہی سمجھ کر غیر مستقل جانتے ہوئے عارضی طور پر اگر ان کو بھی پکارا جائے تو یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر آتا ہے۔ بتاؤ اللہ کے بندو، یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر آتا ہے یا ایاک نعبد و ایاک نستعین کا انکار ہے؟ اس دعا کے اندر تو اللہ کی سکھائی ہوئی دعا ہے جو اللہ نے آپ کو اپنے بندوں کو سکھائی کہ میرے بندوں جب میرے سامنے آؤ تو مجھے کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو بتاؤ کہاں آ گیا اللہ کے بندوں کو پکارنا؟ کہتے ہیں مقبول بندوں کو، پیارے بندوں کو، یعنی یا رسول مدد کہہ دو یا علی مدد کہہ دو، تو یہ بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کی طرح کا ایک معاملہ ہے۔ اللہ کے بندو، یہ چوٹی کے علماء کی میں بات آپ کو بتا رہا ہوں، میں کوئی یہ چھوٹے چھوٹے جو مولوی ہوتے ہیں مدرسوں کے یا مسجدوں میں ان کی بات نہیں بتا رہا ہوں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو اگر سٹیمپ لگا دیں تو وہ بندہ عالم دین بن جاتا ہے۔ ہم سے پوچھتے ہیں کس مدرسے کے پڑھے ہوئے، فارغ التحصیل کس مدرسے کے ہو؟ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہاں سے؟ بتاؤ اللہ کے بندو، تمہارے فارغ التحصیل سند کی کیا حیثیت ہے؟ سارے ایک دوسرے کو کافر مانتے ہو۔ بتاؤ کیا بریلویوں کی سند کو دیوبندی مانتے ہیں؟ دیوبندیوں کی سند کو کیا اہل حدیث مانتے ہیں؟ یا اہل حدیثوں کی سند کو کیا شیعہ مانتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں مانتا کسی کی سند کو۔ تو کیا ویلیو رہے گی اس سند کی؟ سند یہ کتاب اللہ ہے، اس کے مطابق بڑی سادہ بات ہے جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، کوئی لچھے دار تقریر نہیں ہے، کوئی کنفیوژن والا معاملہ نہیں، یہاں گرامر کا معاملہ نہیں ہے، یا عربی کا معاملہ نہیں ہے کہ عربی کون زیادہ جانتا ہے، عربی پڑھے ہوئے مخرج ان کا بڑا صحیح ہے۔ ان کو تو زیادہ اس بات پر ایمان ہونا چاہیے تھا کہ صرف اللہ کی پکار ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پکار نہیں ہے، صرف اللہ کی بندگی ہے، کسی اور کی بندگی نہیں ہے۔ ان کو تو زیادہ ایمان ہونا چاہیے تھا جن کا مخرج صحیح ہے، لیکن مخرج صحیح کے ساتھ بہترین آیت پڑھیں گے، عین کو زبردست طریقے سے ادا کریں گے، نعبدو، ہم سے تو ادا بھی نہیں ہوتا لیکن ان کا زبردست مخرج ہے، لیکن اس کے بعد پکاریں گے یا رسول مدد، یا علی مدد، یا غوث المدد، یہ پکاریں لگائیں گے، یا بری کر کھری۔ بتاؤ یہ کون، یہ ہندو لگا رہے ہیں پکاریں، یا سکھ لگا رہے ہیں، یا یہ بگڑے ہوئے مسلمان لگا رہے ہیں؟ بڑے بڑے لیڈر ہیں آکسفورڈ یونیورسٹیوں سے پڑھے ہوئے، اپنی ہر تقریر کا آغاز کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین سے، اے اللہ تیری مدد کرتا ہوں، اے اللہ تجھ سے مدد مانگتا ہوں، اور پھر اسی اسٹیج سے نیچے اتر رہے ہوں گے، پاؤں پھسلے، یا علی مدد، یا غوث المدد، پھر جا کے مزاروں کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم مدینہ ریاست بنا دیں گے۔ بتاؤ اللہ کے بندو تم کیسے بناؤ گے؟ تمہاری جب مدینہ ریاست بنے گی اسی طرح چادریں چلائی جائیں گی، اسی طرح عرس اور میلے کیے جائیں گے، اسی طرح کیک کاٹے جائیں گے، اسی طرح 11ویں کی دیگیں ہری بھری رہیں گی، اور اس پر امت مسلمہ چمٹے بجاتی رہے گی، ڈھول بجاتی رہے گی، ڈانس کرتی رہے گی، مدینہ ریاست بن گئی جی۔ اللہ کے بندو کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ مالک فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمانداروں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنی جان کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنا رہے ہیں۔ تو یہ مضمون مسلسل آپ کے سامنے آ رہا ہے سورہ ہود کے اندر، نوح علیہ السلام کا دور، پھر اس کے بعد ہود علیہ السلام کا، صالح علیہ السلام کی دعوت آپ کے سامنے آئی ہے۔ ابھی دیکھیے ایک خاص انداز سے ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ آپ کے سامنے آیا ہے۔ عام طور پر لوگ اس واقعے کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، کہتے ہیں اس کا کیا ذکر بھائی، بڑی سی بات ہے، ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا ذکر کرو۔ جب وہ مہمان آئے اور ابراہیم علیہ السلام ان کے سامنے بچڑے کا گوشت لے کے آگے بنے ہوئے، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں بھئی آپ جو لے کے آگے، ہم تو فرشتے ہیں، ہم تو نہیں کھاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ذرا ڈرے دل کے اندر کہ ایسا مہمان نوازی نہیں قبول کر رہے ہیں، کہ کوئی دشمنی کے راضی تو نہیں آئے۔ اس چھوٹے سے واقعے کے اندر اللہ تعالیٰ نے شرک کی جڑیں کاٹ دی۔ یہ واقعے کو کوئی غور تو کرے، اسی لیے قرآن پر غور کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ انبیاء کے پکارنے والوں، انبیاء کو عالم الغیب سمجھنے والوں، کہ یہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، جلیل القدر نبی ہیں، اور اس کے بعد سامنے آئے ہیں فرشتے انسانوں کی شکل میں، تو غیب نہیں جانتے ہیں، سامنے بیٹھے ہیں، اگر پہلے سے معلوم ہوتا فرشتے ہیں کیوں تکلیف کرتے، جا کے گوشت لے کے آتے، پھر پکاتے، بیوی کو بھی تکلیف دی، وہ بھی ولیہ ہیں، وہ بھی عالم الغیب نہیں ہے، وہ بھی عالم الغیب نہیں ہے، ورنہ وہ کہہ دیتی کہ ابراہیم کیا ہو گیا، یہ تو فرشتے ہیں، مجھے بھی تکلیف میں ڈال رہے ہو، اپنا پیسہ بھی برباد کر رہے ہو، یہ تو نہیں کھائیں گے۔ اور تیسری بات، فرشتوں کو پکارا گیا ہے، فرشتوں سے مانگا گیا ہے۔ اسی واقعے کے اندر فرشتوں کے بھی عالم الغیب ہونے کی نفی کر دی۔ اگر فرشتوں کو معلوم ہوتا کہ ہمارے لیے کھانا لینے جا رہے ہیں، تکلیف اٹھائیں گے، پہلے ہی کہتے ہیں ہم تو فرشتے ہیں، ہم تو نہیں کھائیں گے، ان کو بھی معلوم نہیں۔
تو ایک چھوٹے سے واقعے کے اندر انبیاء کے عالم الغیب ہونے کی نفی کر دی، فرشتوں کے عالم الغیب ہونے کی نفی کر دی، اولیاء کے عالم الغیب ہونے کی نفی کر دی، ایک واقعے کے اندر۔ اللہ کے بندو یہ واقعہ کن کو سنایا گیا تھا؟ یہ مشرکین مکہ کو سنایا جا رہا تھا کہ اب تم کہتے ہو ابراہیم علیہ السلام مدد کرتے ہیں، ہمارے دلوں کا حال جان جاتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں اور سنتے ہیں، دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو تو ایسے تھے۔ پھر اور بھی ابراہیم علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے کہ تم بتوں کے پجاری ہو۔ ابراہیم علیہ السلام تو بتوں کو توڑنے والے تھے، انہوں نے تو یہ مسئلہ اپنے گھر سے شروع کیا تھا، ابا جان کیوں ان کو پوجتے ہو پکارتے ہو جو نہیں سنتے ہیں؟ یہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ بتایا گیا کہ یہ نہیں کہ گھر والوں کو معلوم ہی کوئی نہیں اور دور جا کے دعوت تبلیغ کرنے جا رہے ہیں، اور پہلے ابا کو بتاؤ، پہلے امی کو بتاؤ، پہلے ماموں کو بتاؤ، گھر والوں کو پہلے بتاؤ۔ ایمان عقیدے کی بات ہے، مانے یا نہ مانے اس کا معاملہ نہیں ہے، وہ تو اللہ جس کو توفیق دے گا۔ جس طرح پہلے میں نے بتایا نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی ہے، گھر کے اندر بیوی ایمان نہیں لائی ہے، بیوی جو سب سے زیادہ قربت کا ایک رشتہ ہوتا ہے، اس کے بعد بیٹا ایمان نہیں لایا ہے۔ کیا سمجھانے میں کوئی کسر رہ گئی ہوگی؟ اللہ کے بندوں غور کرو، یہ ایمان کا معاملہ ہے۔ اور پھر جب فیصلہ ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا اور اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا نوح اب جو ایمان لا چکے سو لا چکے، اب کوئی نہیں لائے گا، اب کشتی تیار کرو، دعوت بھی جاری رکھو، کشتی تیار کرو۔ یہ ایسا ایک ماحول بنا دیا، اللہ بہتر جانتا ہے جس انداز سے وہ کشتی بنائی گئی، ایسا لگتا ہے کتنے سال بیت گئے اس کشتی کو بناتے بناتے، اور ساتھ دعوت چل رہی ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے کشتی بنا رہی ہے کہ بندہ اس پر الٹا انہوں نے آوازیں کسنا شروع کر دی۔ دیکھو ہم تو روزانہ کہتے ہیں پاگل ہو گئے، اب تو واقعی پاگل ہو گئے۔ یہ دیکھو پہاڑوں میں کشتیاں چلیں گی جناب، اب دیکھو نہ کوئی دریا نہ کوئی سمندر، کدھر پانی کوئی نہیں، کشتی بنائے جا رہے ہیں۔ تو بات تو بالکل صحیح ہے، تو ان کا دماغ نہیں کام کرتا ہے۔ تو آگے سے نوح علیہ السلام پھر کہتے تھے ٹھیک ہے اب چند دنوں اور صبر کر لو، پتہ چل جائے گا کون پاگل ہے اور کون۔ وہ تو اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے تھے، اللہ کے حکم کے اوپر یقین کرتے ہوئے کر رہے تھے۔ اور پھر جب سیلاب آیا، آسمان سے پانی کے دھارے اور زمین کے اندر سے پانی ابلا، تو اس کے بعد زمین کے اوپر ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، ایسی ایسی موج مالک فرماتا مطلب پہاڑوں کی طرف موج آنا شروع ہو گئی۔ اور بیٹے کو پکارا، بیٹے آ کشتی کے اندر آ جا، کافروں کے ساتھ نہ رہ، آ جا آ جا آ جا ادھر آ جا، ادھر آنے کے میں تمہاری خیر ہے۔ بیٹا کہتا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا پہاڑ نہیں بچائیں گے، آج فیصلے کا دن ہے، آج وہ بچے گا الا من رحم ربی، جس پر میرا مالک رحم کرے گا وہ بچے گا، کوئی اور نہیں بچ سکتا ہے۔ اور آج فیصلے کا دن ہے، اور فیصلے کے دن جب فیصلہ ہوتا ہے تو یہ والا رحم جو ہوتا ہے اللہ نے مشرکوں کے اوپر حرام کر دیا ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اللہ نے حرام کر دی جنت رحمت اپنی جو شرک کرے اللہ کے ساتھ اور اسی حالت میں مرے۔ تو اس کے بعد آنکھوں کے سامنے ڈبویا، اندازہ لگے اللہ کا ایک انداز ہے، حالانکہ بغیر دیکھے بھی تو ہو سکتا تھا معاملہ، لیکن مالک کا یہ ایک انداز ہے کہ دیکھو کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ڈبویا، اگر اتنی طاقت ہے تو بچائیں ذرا، نہیں بچا سکتے۔ اور پھر آخر میں جا کے جب سارا معاملہ تصفیہ ہو گیا تو نوح علیہ السلام نے اتنی فریاد کی، یا اللہ تیرا وعدہ بھی سچا ہے، تو نے مجھے پہلے کہا تھا تیرے اہل و عیال کو بچا لوں گا، اور اس کے بعد میری یہ اہل و عیال میرا بچہ میری آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا۔ صرف ایک مسئلہ پوچھ رہے ہیں، ایک انداز ہے یہ پوچھنے کا کہ اللہ کا وعدہ بھی سچا ہے، ہوا بھی عجیب معاملہ ہے۔ تو اس کے بعد اللہ کی طرف سے ایسی سخت طریقے سے بتایا گیا کہ بنو زبان روک دو، یہاں روک دو، یہ 5 تن پاک کا بجاری، یہ تیرا بیٹا ہے، یہ تیرا اہل ہے، مجھے گالیاں دینے والا۔ اس انداز سے اللہ تعالیٰ خبردار دوبارہ اس کے لیے زبان نہ کھولنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اندازہ لگائیے ایک پیغمبر کو جو 950 سال کی دعوت دینے کے بعد جب اللہ کی طرف سے یہ بات، پیغمبر چیخ اٹھے، یا اللہ اگر تو نے میرے اوپر رحم نہ کیا، اسی طرح چیخے جس طرح آدم علیہ السلام نے کہا تھا جب ان سے غلطی ہو گئی کہ میرے مالک اگر تو نے ہمارے اوپر رحم نہ کیا، براہ راست پکارا، ہم مارے جائیں گے۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کا، میرے مالک اگر تو نے میرے اوپر رحم نہ کیا اور میں ایک ایسی بات مانگ لی تیرے سے جس کی حقیقت مجھے نہیں معلوم ہے، میرے اوپر رحم کر۔ تو اس کے بعد فوراً جب اس انداز سے پکارا جائے تو مالک کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ فرمایا نوح تیرے اوپر تو میری رحمتیں اور برکتیں ہیں، تیرے ساتھیوں کے اوپر میری رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ اور اس کے بعد اس انداز سے بات آگے بڑھی، جو کشتی میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے ان کی نسل آگے چلی، اللہ تعالیٰ نے کسی کافر مشرک کی نسل نہیں آگے چلنے دی۔ اور یہ پھر وہ جب پھیلے ہیں، پھر ان کے اندر شرک آیا، پھر ان کے اندر سے اللہ نے ایک پیغمبر بنایا اور پھر اسی دعوت کے ساتھ معاملہ کیا کہ تمہارے بڑے تو بچے اسی وجہ سے تھے، پھر تم نے وہی کام شروع کر دیا۔ تو اس کے بعد جنہوں نے بات مانی ان کو علیحدہ کر دیا گیا، باقیوں کو پھر رگڑ دیا گیا، پھر وہ جو مومن بچے ان کی نسل آگے چلی ہے۔ اللہ کے بندو یہ ایک سلسلہ مالک فرماتا میں نے شروع کر دیا، اسی طریقے سے ہوتا رہا، اسی طریقے مالک نے پرواہ نہیں کیا کہ کتنے ہیں۔ اس کے بعد آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آخری کتاب، اس کا یہی مضمون ہے۔
اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اور آج امت مسلمہ اسی جرم کے اندر مبتلا ہو گئی جس کے اندر منع کیا گیا تھا یہ دیکھنا یہ نہ کرنا. باقی سارے گناہ تمہارے معاف کر دیے جائیں گے. زمین اور آسمان اور پہاڑوں جتنے بھی گناہ لے کے آگے تو اللہ کی معافی کی امید رکھی جا سکتی ہے, دعا کی جا سکتی ہے ایسے بندے سے. لیکن اگر تم نے عقیدے کے اندر تمہارے شرک آ گیا تو اس کے بعد مومنوں کو اور نبی کو اللہ تعالیٰ نے کہا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین, کہ نبی کا تو یہ کام ہی نہیں ہے اور کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ مومن پوری زندگی اس کو کہتا رہا شرک کی معافی نہیں, شرک کی معافی نہیں, شرک پر مرے تو تمہارے اوپر جنت حرام ہو جائے گی, تمہارے مال برباد ہو جائیں گے. اور جیسا وہ مرے تو یہ کہنا شروع ہو گیا مومن صاحب یا اللہ اس کو معاف کر دے. تو پھر یہ خود کیا بات کو سمجھائے؟ اس لیے کہہ دیا گیا کہ مومنوں تمہارا یہ کام نہیں ہے کیونکہ میں نے اس کو نہیں معاف کرنا ہے, لہذا تم نے یہ بات کہنی نہیں ہے مجھے. اس انداز سے بتایا گیا. اس لیے اللہ کے بندوں غور کو کم از کم اتنی گنجائش تو رکھو کہ بعد والے تمہارے لیے اللہ سے معافی کی درخواست کر سکے, تمہارا جنازہ تو پڑھایا جا سکے کہ تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو. اور آج قوم اللہ کے ساتھ شرک میں بالکل ڈوب گئی. جتنے فرقے ہیں, کوئی مسلک ہے, بریلوی ہیں, کوئی دیوبندی ہیں, کوئی اہل حدیث ہیں, پھر سیاسی لوگ ہیں, ملک کا کس طرح افراتفری ہے. پوری دنیا میں ان مسلمانوں کی کوئی ویلیو ہو تو مجھے بتاؤ اللہ کے بندوں. یہ وہ قوم ہے جو اٹھی تھی توحید کے نام کے اوپر, یہ وہ قوم ہے جس کو کہا گیا تھا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, تم سربلند رہو گے اگر تم مومن بن جاؤ, تم مومن بن جاؤ. جب انہوں نے مومن بن کے دکھایا, اللہ نے سربلند کر کے دکھایا یا نہیں دکھایا بتاؤ؟ پوری دنیا میں رعب اور دبدبہ تھا مسلمانوں کا. آج بھی انسانیت حیران ہے کہ کس طرح یہ اٹھے تھے. وہ بھیڑ بکریاں چرانے والے, بان کی جوتیاں پہننے والے, اکثریت جو ان پڑھوں کی تھی, پڑھے لکھے نہیں تھے, اس طرح گفتگو کرتے تھے اتنے اتنے اور اتنے لے لو, یعنی ایسے اشاروں کے ساتھ. بہت کم تھے جو لوگ پڑھے لکھے تھے میرے بھائیوں. تو اللہ نے ان کو دنیا کا امام بنایا. یہ دنیاوی تعلیمات سے نہیں ہوتا, یہ ٹیکنالوجی سے نہیں آتا میرے پیارے بھائیوں. آپ ایمان کی بات اٹھاؤ, یہ مسئلہ ہے, اس کو اٹھاؤ, اس کے بعد ٹیکنالوجی ناک رگڑتی ہوئے گی آپ کے پیچھے, آپ کی حمایتی بنے گی, اللہ تعالیٰ اس کو آپ کا حمایتی بنا دے گا. بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ آپ کے ساتھی بنیں گے, بڑے بڑے جواں ہمت لوگ آپ کے ساتھی بنیں گے, اور بڑے بڑے پائلٹ بنائے فائٹر جیٹ آپ کے انشاءاللہ ساتھی بنیں گے. اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو چلا دے گا اور ایمان کا غلبہ اللہ تعالیٰ کرے گا ایمان خالص کے ساتھ. یہ جمہوریت کے ذریعے نہیں ہوگا, یہ ووٹوں کے ذریعے, ووٹوں کی بھیک مانگ, بس الیکشن کرا دو, الیکشن کرا دو, الیکشن. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس سے پہلے بھی تو الیکشن ہوتے رہے ہیں, 75 سال ہو گئے ہیں, الیکشن ہی تو ہوتے رہے ہیں. اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ کبھی تو اللہ کے بندوں اس طرف آ جاؤ. ہر طریقہ تم نے اختیار کر لیا, ہر طریقہ پاکستان میں یقین کیجیے ہر طریقہ اختیار ہوا ہے. پارشل جس طرح جمہوریت ہوتی ہے, ڈکٹیٹر بھی, مل جلی حکومت بھی, پریزیڈنشل, ہر طریقہ آیا ہے اس کے اندر. نہیں آیا ہے تو اسلام نہیں آیا, اسلام کا طریقہ نہیں آیا. وہ چبھتا ہے ان کو, چڑھ ہے ان کو اس سے, اور اسی وجہ سے اللہ کے عذاب آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, نہ کرو, نہ اللہ کی طرف رخ کرو. اللہ کے عذاب کا کوڑا اسی طرح تمہارے اوپر لہراتا رہے گا, کیونکہ اللہ کا اصول ایک ہے, اللہ کی سنت ایک ہے, اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. کوئی صحیح معنوں میں اگر تبدیلی چاہتے ہو اپنے ملک کے اندر, پوری دنیا کے اندر, مسلمانوں کے اندر اگر کوئی صحیح مثبت تبدیلی آئے گی تو ایمان خالص کی وجہ سے آئے گی. اسی بات کو بیان کیا جاتا ہے, اس پر زور دیا جاتا ہے, کیونکہ یہی حق ہے, اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت نہیں. یقین کیجیے اپنے ساتھ فراڈ کرنا ہے, اپنے ساتھ دھوکہ ہے, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ دھوکہ ہے, اپنے عزیز و اقارب, اپنی قوم کے ساتھ دھوکہ ہے, اگر کوئی اور راستہ اختیار کیا گیا تو. یہ طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے, صحابہ اکرام کا یہ انداز ہے. پوری ہسٹری, شاندار ہسٹری آپ کے سامنے موجود ہے. اس پر جنگیں ہوتی رہی ہیں. بتاؤ جنگ بدر کیسے ہوئی تھی؟ ایک طرف ماموں ہے, ایک طرف بانجا ہے, ایک طرف سگا چچا ہے, دوسری طرف سگا بھتیجا ہے. ایک طرف ایک بھائی ہے, دوسری طرف دوسرا بھائی ہے. ایک طرف باپ ہے, دوسرا بیٹا ہے. سارے رشتے اسی طرح ہوئے. ایک طرف ماموں ہے, دوسرا بانجا ہے. کتنے قریبی رشتہ دار ہے. جنگ ہو گئی ہے, آمنے سامنے تلواریں نکل آئیں, نیزے نکل آئے. کیا جھگڑا تھا میرے بھائیوں؟ بتاؤ کہ اللہ اکیلا ہے یا بابا اور کاکا بھی بیچ میں شامل ہے؟ بس یہ جھگڑا ہے. نہ کوئی زن کا جھگڑا ہے, نہ زر کا جھگڑا ہے, نہ زمین کا جھگڑا ہے, نہ کوئی سیاسی جھگڑا ہے. آج کہتے ہیں معیشت ہماری کمزور ہو گئی, معیشت ہماری, اور تمہاری معیشت اس وجہ سے تم مشرک بن گئے ہو, تمہارے عقیدے کے اندر خرابی ہے. ورنہ اس سے زیادہ معیشت کسی چیز کی کمزور نہیں تھی جب صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام کا وہ جو دور تھا. سب سے زیادہ پسی ہوئی معیشت تھی اس مکے کی. لیکن یہ ایمان کا مسئلہ اٹھایا گیا. دنیا ناک رگڑتی ان کی طرف آ گئی. ایک وقت تھوڑا 23 سال کے اندر دنیا کا نقشہ بدلی ہو گیا, اور مسجد نبی کے کچے فرض کے اندر کیسر و کسرا کے ڈھیر لگا دیے گئے. اندر وہاں کے جو خزانے سے توڑ کے لائے گئے. آج بھی اللہ جانتا ہے اگر یہ ان کے اندر تھوڑا سا عقل آ جائے, ایمان خالص آ جائے, تو آج کے یہ بڑے بڑے بادشاہیاں, بڑے بڑے بلاک جو ہیں, یقین کیجئے بڑے بڑے امریکہ, روس اور جناب چائنا اور فرانس,
یہ جزیہ دے گا اور ذلیل ہو کے جزیہ دے گا آپ کو اور یہ کام تو ہونا ہی ہونا ہے، یقین کرو یہ تو ہونا ہی ہونا تھا، آخری دور ہے۔ ایک وقت آئے گا اس زمین کے اوپر نہ یہودی ہوں گے، نہ عیسائی ہوں گے، نہ سکھ ہوں گے، نہ ہندو ہوں گے، نہ بریلوی ہوں گے، نہ دیوبندی ہوں گے۔ اس زمین کے اوپر ایک وقت آنا ہے، یہ مسلم کی روایت ہے کہ اس زمین کے اوپر 7 سال کے لیے وقت آنا ہی آنا ہے، اس کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ اللہ کے بندو کتنا احسان مانا جائے اس مالک کا کہ وہ پہلی سیڑھی، پہلی جو اینٹ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا ایک حصہ بنا دیا ہے۔ اس کے ساتھ چمٹ جاؤ، اس ایمان عقیدے کی دعوت کے ساتھ، اسی نے آگے جا کے غلبہ پکڑنا ہے، اسی نے پوری دنیا کے اندر انقلاب لانا ہے۔ باقی اس کے اندر تبدیلی نہیں ہے، اس میں پیچھے نہیں ہٹنا اللہ کے بندوں، اس میں کمزوری نہیں دکھانی ہے۔ موت آئے تو اس راستے میں، اللہ کے راستے میں موت آئے اللہ کے بندوں، یہ ہے۔ پھر اللہ جانتا ہے مرنے کا وہ مزہ آئے گا، وہ مزہ آئے گا مرنے کا کہ آپ آج تصور نہیں کر سکتے، ہم تصور نہیں کر۔ یہ اصل ہوں گے اللہ کے راستے کے مجاہد، یہ ہیں اللہ کے راستے کے شہید، جن کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں پہنچا دے گا۔ گھر والوں کو بعد میں خبر ہوگی، آپ جنت الفردوس کی بہاروں میں پہلے پہنچ جائیں گے۔ بتاؤ، زمین اور آسمان سے اونچے 60 میل اونچے محلات آپ کو ملنے والے اللہ نے وعدے کیے، اور جنت کے اندر سونے کے محلات جو ابھی قیامت سے پہلے ملنے والے ہیں، سونے کے محلات جو عرش الہی کے نیچے لٹکے ہوئے نظر، عرش الہی کے نیچے وہاں بسیرا کرتے ہیں، بے نگاہ تک پھیلے ہوئے ان کے محلات ہیں، ان کی بیویاں ہیں، ان کے خادم ہیں، اور وہاں سے پھر جنت کی نہروں میں جاتے ہیں، پھر وہاں کی کیلولہ کرتے ہیں، آتے رام عیش کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کیا معاملہ تھا ان کا؟ اسی ایمان کا جو جوش ہوتا ہے، ایمان کی جو غیرت ہوتی ہے اللہ کے لیے، شرک کو برداشت نہ کریں۔ اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا انعام تیار کر کے رکھا ہو میرے بھائیوں، اور جو اس کو سنجیدہ نہ لیں، اس کو ہوا میں اڑا دیں کہ نہیں جی یہ اب وقت نہیں ہے، یہ باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اچھا، مرنے کے بعد یہ وقت آئے گا، یہی تو وقت ہے؟ نہیں جی حالات ایسے ہیں، حالات ایسے، او یہی تو حالات ہیں، یہی تو حالات ہے، اس دعوت کے لیے سازگار حالات ہیں۔ وہ جو کسی نے کہا نا کہ باہر ہو یا خزاں، لا الہ الا اللہ، ہر طرح کے حالات کے اندر یہی مسئلہ ہے، یہی مسئلہ ہے، ایک ہی مسئلہ ہے، ایک ہی معاملہ ہے۔ اس مسئلے کو حل کرو، تمہارے سارے مسائل چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے، تمہاری آپس میں بھائی چارہ بن جائے گا۔ محبتیں، آج جو نفرتیں دیکھتے ہو ایک دوسرے، ہر پارٹی دوسری پارٹی نفرت کرتی ہے، کیوں؟ ایمان میں خرابی، عقیدے میں خرابی ہے، توحید کے اندر شرک ہے۔ اس وجہ سے یہ سارے اللہ کے عذاب کی شکلیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک کو طاقت دیتا ہے، دوسرے کو پٹواتا ہے۔ سورہ الانعام پڑھو، وہاں تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ میرے عذاب کی ایک شکل ہے، گروپوں میں بانٹتا ہوں، ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکاتا ہوں۔ تو یہی کچھ ہو رہا ہے یا آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے؟ سیاسی مولوی اسی طرح بنا ہوا ہے، گروپ ایک دوسرے نفرتیں کرتے ہیں، اور مذہبی مولوی اسی طرح بنا ہوا ہے، فرقے ہیں، مسلک ہیں، اور دکانداری ہے، دینداری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات کہنے کی، اسی کو پھیلانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اسی کو پھیلانا یہ تبلیغ دین ہے، یہ ہے تبلیغ۔ یہ نہیں تبلیغی جماعت نام رکھ لیا، تبلیغی جماعت یہ جو رائے ونڈ والے ہیں، ان کی کتاب شرک اور کفر سے بھری ہوئی ہے، قصے جھوٹے واقعات۔ کہتے تبلیغ کبھی منع کرو، شرک سے اچھا آپ تبلیغ سے منع کرنا چاہتے ہیں، تبلیغ کو روکنا، اور تبلیغ سے نہیں، تمہارے شرک سے منع کرنا چاہتے ہیں، یہ مسئلہ ہے تمہارے اندر۔ سب نے اپنے اپنے ملفوظات اٹھائے ہوئے ہیں، مکتوبات اٹھائے ہوئے ہیں، اور اپنا اپنا سلیبس ان کا تیار ہے قرآن و حدیث کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔